جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے۔ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا۔ بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی۔ یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں۔ اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے، بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے۔ گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے، ان کے اندر کینسر پھیل چکا۔ لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا، آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا۔ میں خاموش رہا۔ خیر اندر گئے، ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ، میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی۔ کیا پتا میری موت پہلے آئے، کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا، اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا، یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مجھے کنفیوز کر رہے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور یہ اوپر والے کہتے تھے، رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے بتا دیا۔ میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا، کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو، تو وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں۔ اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکان تھے اور وہ میرے نام تھے، سارے نکالو، میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ لو جی 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں،
تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی۔ پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں مہمان ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں۔ چنانچہ 15 20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی۔ پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا، یہ ہماری برادری کا بڑا تھا، سب میں جوڑ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کی شان، ایک ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جب کہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا، بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔